ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم البر حسن الخلق والإثم ما حاق في صدره وكرهت أن يطلع عليه الناس محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوصیات ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو دنیائے انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، جو تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما بن کر کے تشریف لائے، جو سید المرسلین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں۔ حضرات گرامی، عنوان ہے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے تعلق سے سوال کرتا تھا، اور میں اکثر اللہ کے رسول سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق،
نواس بن سمان کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، کہ اللہ کے رسول نیکی اور برائی کے تعلق سے بتائے۔ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی تو وہ ہے جو بہتر اخلاق والا ہو، کہ وہ کام جو اللہ رب العالمین کو پسند آئے اور جس کام سے اللہ رب العالمین خوش اور راضی ہو جائے۔ آپ نے کہا یہ نیکی ہے۔ والاثم ما حاق فی صدرہ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور برائی وہ جو تمہارے دلوں میں کھٹکے اور تمہیں اس بات کی ڈر ہو کہ کہیں لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہ چل جائے۔ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے کے بعد تمہیں شرم محسوس ہو یا پھر اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں میرے اس فعل کے بارے میں عوام الناس کو معلوم نہ چل جائے، کہیں میرے اس کام کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اگر یہ ڈر تمہیں ستا رہے ہو تو پھر یاد رکھنا یہ برائی ہے۔ ہر وہ کام جس سے تمہارا دل کھٹکے اور تمہیں یہ محسوس ہو کہ کہیں اس کام کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے تو یہ چیز برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں انسان کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کام میں انسان کو نقصان ہو، چاہے وہ معمولی سے معمولی کام ہو، مگر انسان خسارے کو پسند نہیں کرتا، انسان گھاٹے اور نقصان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الغرض ہر انسان وہی کام کرتا ہے کہ جس میں انسان کو فائدہ حاصل ہو۔ لیکن ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ برائی ایسی چیز ہے، گناہ ایسی چیز ہے کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہے، لیکن پھر بھی انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ فائدہ ہو، گناہ کرنے میں وقتی طور پہ لذت محسوس ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قوم کو کیوں برباد کیا؟ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو کیوں ہلاک کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے، معصیت کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو کیوں برباد کیا؟ اللہ رب العالمین نے عاد کے قوم کو کیوں ہلاک و برباد کیا؟ وہ عاد جو اس قدر طاقتور تھے، جو بڑے طاقت کے مالک تھے، جو اپنے طاقت کے بلبوتے پر پہاڑوں کو تراش کر مکانوں کو بنایا کرتا تھا، جو محلوں کو بنایا کرتا تھا، جو یہ کہا کرتے تھے او اشد منا قوہ، کہ روئے زمین کے اندر مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے، اس عاد کو اللہ رب العالمین نے کیوں برباد کیا؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کو انجام دینے کی وجہ سے۔ قوم ثمود کو اللہ رب العالمین نے تیز چیخ کے ذریعہ کیوں ہلاک کیا؟ گناہ کو انجام دینے کی وجہ سے، رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کے قوم کو کیوں برباد کیا؟ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو بستی سمیت اٹھا کر کیوں زمین میں پٹک دیا؟ محض گناہ کرنے کی وجہ سے، برائی کو انجام دینے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو کیوں ہلاک کیا؟ وہ فرعون جو بڑے خزانے کے مالک تھے، جو سونے کے مورتیوں کو بنایا کرتا تھا، وہ فرعون جن کا پورے مصر میں سکہ جمع ہوا تھا، جو وقت کا بادشاہ تھا، جنہیں سکہ رائج الوقت کہا جاتا تھا، وہ فرعون جو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، جو وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون کو کیوں ہلاک کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرعون کو بحر کلثوم میں کیوں غرق کیا؟ محض گناہ کرنے کی وجہ سے۔ جب فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، کہ روئے زمین کے اندر سب سے بڑا رب میں ہوں، اور جب فرعون اللہ رب العالمین کے بندوں کو جب مارنے پہ آگے آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے قافلے کو لے کر چل پڑا، آگے سمندر ہے، آگے دریا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، آپ کا قافلہ آپ کے پیچھے ہے، آپ کے ماننے والے آپ کے پیچھے ہیں، آگے سمندر ہے، آخر جائے تو کہاں جائے؟ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سمندر میں لاٹھی مارنے کا حکم دیا،
اور اللہ رب العالمین کے نبی اس سمندر میں بنے ہوئے راستے سے نکل گئے، اور جب فرعون ان کو مارنے کے لیے جب وہاں تک پہنچے، جب دریا کنارے آپ گئے، جب دریا میں بنے ہوئے راستے میں چلنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے فرعون کو بحر کلثوم میں غرق کر دیا، محض گناہ کو انجام دینے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو کیوں برباد کیا؟ وہ قارون جو بڑے خزانے کے مالک تھے، قارون کو اللہ رب العالمین نے اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا، اور قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ قارون کے جو خزانوں کی جو کنجیاں تھی، جو چابیاں تھیں، وہ بڑے بڑے پہلوان نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر مال و دولت سے قارون کو نوازا تھا، لیکن جب ان کے قوم کے لوگوں نے کہا، اے قارون، اللہ رب العالمین نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے تجھے خزانوں کو دیا ہے، اے قارون رب کی راہ میں ان خزانوں کو خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی راہ میں ان مالوں کو خرچ کرو، مسکین کو دو۔ قارون نے کہا، اے قوم کے لوگوں، اس مال کو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس مال کو حاصل کیا، میں جہاں خرچ کروں میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کروں، غریبوں کو دوں، تجھے اس سے کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں بھلا میں کیوں خرچ کروں؟ میں نے اس مال کو اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اپنایا۔ جب قارون نے رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے قارون کو ان کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں آیا؟ نافرمانی کی وجہ سے، برائی کو انجام دینے کی وجہ سے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے عذاب میں گرفت کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کہ ہم نے تم سے پہلے اقوام کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو تیز چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، اللہ رب العالمین نے کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، اللہ رب العالمین نے کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اللہ رب العالمین نے کسی پر تیز پتھر کی بارش کی، اللہ رب العالمین نے کسی کو بندر بنا دیا، اللہ رب العالمین نے کسی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ الغرض جتنے بھی اقوام روئے زمین کے اندر ہلاک و برباد ہوئے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے محض گناہ کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کو گناہ کرنے کی وجہ سے، رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔ میرے قوم کے بزرگوں، اب رہا مسئلہ کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان گناہ کو کیوں انجام دیتا ہے، تو یاد رہے آج انسان نفس عمارہ کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ یاد رہے نفس تین طرح کا ہوتا ہے، نفس عمارہ جو برائی کرنے پہ انسان کو ابھارتا ہے، جو چوری کرنے پہ انسان کو ابھارتا ہے، جو رب العالمین کی نافرمانی کرنے پہ انسان کو ابھارتا ہے۔ آج انسان نفس عمارہ کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا اگر نفس عمارہ کو مارا۔ آپ نے ازدہا سانپ کو مارا، کمال کی بات نہیں ہے، آپ نے شیر کو مارا، کمال کی بات نہیں ہے، آپ نے مگرمچھ کو مارا، کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو تب ہے جب آپ اپنے نفس عمارہ کو پیروں تلے کچل دیں گے۔ ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے شیطانوں کو کیوں نکالا، اللہ رب العالمین نے جنت سے شیطان کو زمین کے اندر کیوں اتار دیا، جنت سے اللہ رب العالمین نے شیطان کو کیوں بھگایا۔ آگے کہتا ہے شاعر کہ گیا مارا شیطان ایک سجدے کی نہ کرنے سے، گر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اب اس کے بعد زندگی بھر شیطان سر پٹکتا رہے، رب کی در میں سر جھکاتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے جنت سے انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ افسوس، آج انسان روئے زمین کے اندر بے حیائی کو انجام دیتا ہے، آج برائی کو انجام دیتا ہے اس امید میں کہ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ انسان آج برائی کو انجام دیتا ہے، پھر بھی اس سوچ میں جی رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اے انسانوں، کیا تم بھول گئے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو محض ایک غلطی کی وجہ سے،
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو محض ایک غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا. محض ایک غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا. کیا ہم اور آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا؟ میرے عزیز دوستو، غور و فکر کرنے کا مقام ہے. یقیناً تصور کی بات ہے. ہم ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین کے در میں سر کو جھکائیں. یقیناً گناہ کے بڑے نقصانات ہیں. انسان گناہ اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، یا پھر بڑھاپے کی عمر میں ہم توبہ کر لیں گے. ایک شاعر نے کہا کہ نتیجہ کر کیوں اچھا نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کر کیوں اچھا نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، جو کام آج نہ اچھا وہ کل نہ اچھا. میرے عزیز دوستو، ہم جن برائیوں کو انجام دے رہے ہیں آج ہی ان برائیوں سے توبہ کریں. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، رب العالمین کے در میں آئے، سر جھکائے اور نماز کے پابند ہو جائے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسی برائی ہے کہ جس برائی کو انجام دینے والے قوم کو اللہ رب العالمین عذاب دے کر رہے گا اور روئے زمین کے اندر ہی وہ ان عذابوں کا مزہ چکھے گا. میرے عزیز دوستو، آج اسی طرح ہمارے سماج کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اس کے اصول کے قانون کو توڑ رہے ہیں. اسی طرح آج ہمارے سماج کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے قوانین کو توڑ رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ رسول کی اطاعت کو بھی اپنے دلوں سے نکال پھینک رہے ہیں. اسی کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اقبل علینا، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے. آپ مہاجروں کے درمیان تشریف لائے. آپ نے فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، اے انصار کی جماعت، اے صحابہ کرام کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن فاعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ 5 ایسی برائیاں ہیں کہ وہ برائیاں سماج کے اندر پھیلنے والی ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے میرے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین تمہیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین تمہیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے. لیکن یہ برائیاں، یہ بیماریاں بعد میں سماج میں پھیلنے والی ہے، مستقبل اور فیوچر کے اندر، روئے زمین کے اندر پھیلنے والی ہے. سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ 5 برائیاں پھیلنے والی ہے، اور جب یہ 5 برائیاں روئے زمین کے اندر پھیل جائے گی تو اس زمین کے اندر اور اس سماج میں اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اور اللہ رب العالمین کا عذاب اس سماج میں رہنے والے لوگوں پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مزہ چکھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون سی برائیاں ہیں کہ جس کو انجام دینے کے بعد روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا فیہا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها فشاء فیہم الطاعون والاوجاع التي مدت الذین مضوا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب روئے زمین کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، جب روئے زمین کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، جب برائی کھلم کھلا ہونے لگے، جب روئے زمین کے اندر بے حیائی کے فتنے عام ہو جائے، تو پھر یاد رکھنا اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین طرح طرح کی عذاب میں تمہیں مسلط کرے گا. میرے عزیز دوستو، آج روئے زمین کے اندر بے حیائی عام ہے، آج روئے زمین کے اندر بے پردگی عام ہے، آج روئے زمین کے اندر بے حجابی عام ہے، آج زنا کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہے، آج سماج میں زانیہ عورت ہے، آج سماج میں زناکار موجود ہے، قدم قدم میں آپ کو طوائف اڈے نظر آئیں گے. آپ نے فرمایا جب سماج کے اندر، جب دنیاوی زندگی کے اندر جب بے حیائی عام ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، بے حجابی عام ہو جائے، جب لوگ کلم کلا برائیوں کو انجام دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی بیماریوں کو اللہ رب العالمین روئے زمین کے اندر نازل کرے گا، اور ایسی ایسی بیماریوں میں تمہیں مبتلا کرے گا جن بیماریوں کے بارے میں تم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. میرے عزیز دوستو، آج سماج میں نئی نئی قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں. یہ بیماریاں چین میں آ رہی ہے، یہ بیماریاں ہندوستان میں آ رہی ہے، یہ بیماریاں پورے عالم اور پورے دنیا میں آ رہی ہے. ان بیماریوں کے بارے میں پہلے کون جانتا تھا؟
کس نے ان بیماریوں کے بارے میں سنا تھا؟ مگر آج روئے زمین کے اندر نئے نئے قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہے، تبھی تو نئے نئے قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہے، بیماریاں جنم لے رہی ہے۔ آج روئے زمین کے اندر ان بیماریوں سے لوگ پریشان ہیں، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ ان بیماریوں کا وجود میں آنا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج روئے زمین کے اندر بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے، آج روئے زمین کے اندر بے حجابی بہت عام ہو چکی ہے، آج لوگوں نے بے حیائی کو انجام دینا شروع کر دیا ہے، آج روئے زمین کے اندر زناکاری بہت عام ہو چکی ہے، آج کھلم کھلا لوگ برائی کر رہے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پہ کیوں نازل ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس قسم کی بیماریوں کو کیوں جنم دیا؟ آخر روئے زمین میں بسنے والے انسانوں میں اس بیماری کیوں پھیل گئی؟ انسان کیوں ان بیماریوں سے پریشان ہے؟ اللہ رب العالمین نے علاج پہلے بتلایا کہ اگر تم ان کاموں کو انجام دو گے، اگر تم ان چیزوں سے بچے رہو گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے تم محفوظ رہو گے۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح ہم سماج کو نماز اور روزے اور زکوٰۃ سے پاک و صاف کرتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کو بے حیائی سے پاک کریں۔ اگر کوئی شخص سماج میں بے حیائی کو انجام دیتا ہے، ہم انہیں سماج سے باہر نکال پھینکیں۔ اگر سماج میں کوئی زانی عورت موجود ہے، یا تو ہم اس عورت کی اصلاح کریں یا پھر اسے سماج سے بائیکاٹ کر دیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سماج سے بے حیائی کو دور کریں۔ یہ ہر ایک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں پھیلنے والی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور سماج میں رہنے والے لوگوں کو ان سے محفوظ رکھے۔ لیکن افسوس، آج سماج میں بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے۔ آج سماج میں کھلم کھلا برائیاں ہو رہی ہیں، وہ برائیاں جو انجام دینے کے لیے لوگ راتوں رات سوچتے تھے، وہ برائیاں جن کو انجام دینے کے لیے لوگ مہینوں اور سالوں سالہ سوچتے تھے، لیکن آج بڑی آسانی سے لوگ ان برائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ ہمارے سامنے یہ جو کرونا وائرس، جن کی چپیٹ میں پچھلے 2 سال سے ہم ہیں، 2 سال سے پوری دنیا اور پورے عالم جس بیماری سے پریشان ہے، یاد رہے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ روئے زمین کے اندر ایسی برائیاں، ایسی بیماریاں جنم لے گی جن بیماریوں کے بارے میں تم نے کبھی پہلے نہیں سنا تھا۔ آپ نے فرمایا جب روئے زمین کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تب اس طرح کی بیماریاں جنم لیں گی۔ یقیناً اللہ کے نبی کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوا ہے۔ آج روئے زمین کے اندر بے حیائی عام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بیماریوں میں ہم اور آپ کو ملوث کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، کہ جب روئے زمین کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگی، جب دکاندار ڈنڈی مارنے لگے، جب روئے زمین کے اندر لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، جب انسان دھوکہ دھڑی کرنے لگے، جب لوگ تجارت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے، جب لوگ بزنس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا؟ روئے زمین کے اندر بھوکمری عام ہو جائے گی۔ تو کیا ہوگا؟ روئے زمین کے اندر مہنگائی بڑھ جائے گی۔ جب روئے زمین کے اندر لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں بسنے والے مسلمانوں میں ایسی حکمراں مسلط کر دے گا کہ جو حکمراں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ آج روئے زمین کے اندر مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے۔ آج روئے زمین کے اندر مسلمانوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ آج روئے زمین کے اندر ہمارے اوپر ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہے، ہمارے اوپر ظالم حاکم موجود ہے اور ہم ان کے محکوم بنے پھر رہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب روئے زمین کے اندر لوگ دھوکہ دھڑی انجام دینے لگیں گے، جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، تو اللہ رب العالمین روئے زمین کے اندر رزق میں تنگی کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ظالم و جابر بادشاہ مسلط کر دے گا اور روئے زمین کے اندر مہنگائی عام ہو جائے گی اور تمہیں گھروں سے نکالا جائے گا۔ آج روئے زمین کے اندر مہنگائی عام ہے۔ آج مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ آج روئے زمین کے اندر مسلمانوں پر ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین تو بہت سے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
کہ روئے زمین کے اندر خشکی میں تری میں یہ جو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہوا ہے، اے قوم کے لوگوں، اس میں کہیں نہ کہیں تمہارے ہاتھوں کا عمل دخل ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تمہاری بدفعلی کا انجام ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ رب، وہ اللہ رب العالمین تو غفار ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ انسان کے گناہوں کا چھپانے والا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج انسان ظالموں کے ظلم سے دوچار ہو رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب روئے زمین کے اندر لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، جب روئے زمین کے اندر لوگ حرام طریقے سے مال کمائیں گے اور غریبوں کا مال لوٹنا شروع کریں گے، جب بھائی کے زمین کو ہڑپنا شروع کرے گا، اور جب پڑوسی کے حقوق مارنے شروع کریں گے، تو پھر یاد رکھنا روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب کئی طریقے سے آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے میرے عزیز دوستو۔ آج روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی طریقے سے اپنے عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین اس قسم کے عذاب تم پہ مسلط کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکالیں گے، جب سماج میں رہنے والے وہ مالدار لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، جب وہ زکوٰۃ نہیں دینے لگیں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نہیں برسائے گا، روئے زمین کے اندر قحط سالی پڑ جائے گی، لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے دشمن ان تمام نعمتوں کو تم سے چھین لے گا۔ آج لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا ہے، آج لوگوں نے مسکینوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا ہے، آج روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، آج ہمارے اوپر ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہے، آج اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے ہم اور آپ کو نوازا تھا، آج ان تمام نعمتوں کو ظالموں نے چھین لیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ ملک ہے ملک ہندوستان، جہاں مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی، جہاں 850 سال تک مسلمانوں کا حکومت ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسی ملک کے اندر مسلمان کسی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، یہاں ہم اور آپ کا حاکم ایک ظالم ہے اور ہم اس کے محکوم بنے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب روئے زمین کے اندر ان برائیوں کو تم انجام دو گے، تمہارے اوپر ظالم بادشاہ آئے گا اور تم ان کے محکوم بنے پھر رہے ہو، وہ تم سے تمام چیزوں کو چھین لے گا، تم سے تمہاری نعمتوں کو وہ چھین لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دشمنان اسلام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج یقیناً وہ دور ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر ظالم و جابر بادشاہ ٹوٹ پڑا ہے، آج ہر قوم میں، آج ہر چہر جانب مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہر چہر جانب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے اگر تم ان برائیوں کو انجام دو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ظالم و جابر بادشاہ مسلط کر دے گا۔ آج یقیناً ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے ظالم و جابر بادشاہ مسلط کر دیا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ رب العالمین تو گناہوں کا بخشنے والا ہے، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے، تمہیں جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں بلکہ تم نے ان تمام چیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، بھلا اس چیز کو کون بھلا سکتا ہے؟ گجرات کا وہ منظر آج بھی ہماری آنکھوں پر ہے، مظفر نگر کا وہ منظر آج بھی مسلمانوں کو یاد ہے جہاں مسلمانوں کی خون کے ساتھ گولیاں کھیلی گئی تھی۔ گجرات کے اس منظر کو کون بھلا سکتا ہے جہاں ذاکیہ جعفری کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس بچے کو بھی پیٹ سے نکال کر انہیں بھی پھاڑ کر آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں پر ہندوستان کی تاریخ میں اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، چاہے وہ عالمی پیمانے پر ہو چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہو، الگرد پوری دنیا کے اندر پورے عالم کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین سے مسلمانوں نے رشتہ توڑ لیا ہے، جب مسلمانوں نے اپنے نبی سے رشتہ توڑ لیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ہی ہم پہ نازل ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے، ہم نے اپنے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے، اور آج افسوس ہم اپنے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے ہم نے وعدہ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنے نبی سے ہم نے وعدہ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن کہاں تک توحید کی پاسداری ہے؟ کہاں تک محمد رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم نے توحید کو بھلا دیا، ہم نے نبی کی رسالت کو بھلا دیا، تبھی تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہم کو مسلط ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ نئی نئی قسم کی بیماریوں کا سماج میں جنم لینا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا جو ہماری شریعت کو بدلنے کی دھمکی دیتا ہے، جو ہمیں گھروں سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی NRC کے نام میں مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ ہم جن برائیوں کو جن گناہوں کو انجام دے رہے ہیں، ان تمام گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے خفا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اور آپ سے اللہ کا عذاب نہ ہو۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی فرصت مل گئی، کہ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی فرصت مل گئی، ہمیں تو گناہ کرنے کو زندگی بھی کم ہے۔ یقیناً آج وہ دور ہے ہمارے اوپر کہ ہم اور آپ کو توبہ کی فرصت نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کے در میں سر جھکانے کی فرصت نہیں ملتی۔ محض اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ وقت کی کمی ہے، وہ بھی ایسے وقت کے جن اوقات میں اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی انجام دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کی باتوں کو انجام دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان کو اپنے اندر سنوارو۔ ذرا یاد کرو اس دن کو جب میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے تصور کیا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کل قیامت کے روز ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ کیا اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا شمار فریق فی الجنہ جنتیوں میں ہوگا، یا فریق فی الجہنم یا فریق فی السعیر ہمارا شمار جہنمیوں میں ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم نے نہیں سوچا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، جب اس آیت کریمہ کو سنا وہ صحابی رسول زار و قطار رونے لگے، اس سوچ میں رونے لگے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ہمارا شمار جنتیوں میں ہوگا یا جہنمیوں میں ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو یاد کر کے صحابہ کرام روتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں چلتے تو لکڑی کو اٹھا کر روتے اور کہا کرتے کہ کاش میں ایک لکڑی ہوتا، میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، میں لکڑی ہوتا، کل قیامت کے روز مجھے حساب و کتاب نہ دینا ہوتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخشائے ہیں، جن کو زمین کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، لیکن جب وہ راستے میں چلتے ہیں اور پرندوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اے پرندوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کس قدر خوش نصیب ہو، تمہارا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، تم مر جاؤ گے، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ کاش کہ ابوبکر صدیق ایک پرندہ ہوتا، ابوبکر صدیق کو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا، اللہ رب العالمین کے در میں کھڑا ہو کر حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ وہ صحابہ کرام اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، لیکن افسوس آج ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، آج ہم بے حیائی کو انجام دے رہے ہیں، آج ہم برائی کو انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اور آپ کو اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا کریں، محمد رسول اللہ کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا کریں اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔